حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امت محمدیہ سے پہلے کئی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ان میں سے اکثر قومیں غلو کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں۔ الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے مقام کو ان کے اصل مقام سے بڑھانے کی وجہ سے کئی قومیں ہلاک ہوئی، یہودی بھی اسی طرح، عیسائی بھی اسی طرح۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے یہودیوں اور عیسائیوں اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور انہوں نے پھر غلو کیا ہے، کیا کیا ہے کہ پیغمبروں کو اللہ کا مقام دے دیا اور علماء کو پیغمبروں کا مقام دے دیا۔ بس یہی غلو ہے کہ علماء کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے ان کو پیغمبر کی جگہ بٹھا دینا، پیغمبروں کو اٹھا کے اللہ کے مقام پہ بٹھا دینا، یہ غلو ہے۔ اس غلو نے پہلی قوموں کو برباد کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا ایاکم بالغلو، اے میری قوم کے لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچا لو، جس کی جتنی شان ہے اتنی رہنے دو، شان کسی کی اس کی شان سے نہ بڑھاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ، تم سے پہلے کئی قومیں ایسی ہلاک ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو ایسا عذاب دیا ہے دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ جرم کیا تھا؟ غلو تھا۔ جرم یہی تھا، کسی کو اللہ بنا دیا ہے، کسی کو پیغمبر بنا دیا۔ یہ غلو جس قوم میں آئے گا وہ قوم برباد ہو جائے گی۔ پچھلا جمعہ جناب علی المرتضیٰ کی شان میں تھا، آپ جانتے وہ جمعہ سن کے کہنے لگے تھے کہ وہابی بھی جناب علی کو مانتے ہیں۔ پہلے تو سرے سے انکار کرتے تھے نا، یہ مانتے ہی نہیں ہے۔
اب ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ مانتے ہیں. آج میں یہ عرض کروں گا کہ صرف وہابی مانتے ہیں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کوئی بھی نہیں مانتا. صرف اہل الحدیث مانتے. جو عقیدہ اور منہج جناب علی المرتضیٰ کا تھا وہ اس پاکستان کے اندر اہل حدیث کا ہے. جو بھی عقیدہ تھا، مثال کے طور پہ ان کا عقیدہ تھا کہ جناب علی کی شان چوتھے نمبر پہ آتی ہے. پہلے نمبر پہ ابوبکر، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان اور چوتھے پہ. تو آج یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے. جناب علی سے ہمیں بھی پیار ہے، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اندھی محبت نہیں کرتے کہ ان کو کسی نے تو اللہ کے برابر کر دیے. کسی بدبخت نے کہا کہ اصل میں جبریل امین کو غلطی لگی تھی، وہی لے کے علی کے پاس آنا تھا، وہ غلطی سے محمد کے پاس آ گیا تھا. یہ غلو ہے. ہم یہ اندھی محبت نہیں کرتے. جو ان کا مقام ہے، عظمت ہے، شان ہے، ہم اس مقام پہ ہی ان کو رہنے دیتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں محمد بن علی، صحیح البخاری میں آتا ہے. اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں، باپ کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ. پوچھتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ کہا ابو بکر. کہا پھر کون ہے؟ کہا عمر. کہا پھر آپ کا نمبر آتا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ اس طرح تو عثمان کا ہی نام لینا تھا، میں نے سوال کا انداز ہی بدل دیا. ثم انت، ابا جان عمر فاروق کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے. کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا عام آدمی. تیسرا نمبر بھی ان کا نہیں. چوتھا نمبر جناب علی المرتضیٰ کے. اور یہی عقیدہ اہل الحدیث کا. اور دوسری بات یہ، جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ کیا تھا؟ جو عقیدہ ان کا ہے وہی آج کے اہل حدیث کا ہے. جناب علی المرتضیٰ جنتی ہے. جناب علی المرتضیٰ کیا ہے؟ جن کو اللہ کے پیغمبر نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہوئی تھی. نام نہ بھی ہوتا پھر بھی جنتی تھے، کیونکہ بدر کے مارکے کے اندر جناب علی المرتضیٰ شریک تھے. ان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا نا کہ بدر والوں کی طرف تو اللہ نے عرش سے جھانکا ہے، اور جھانک کے اللہ نے کہا ہے اے معلوم شئتم قد غفرت لکم. اے بدر میں شریک ہونے والے مجاہدو، آج کے بعد تم جو مرضی نیکیاں کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے، تم پھر بھی جنتی ہو. جناب علی المرتضیٰ بیعت رضوان میں بھی تھے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ سب سے راضی ہے. ان میں جناب علی المرتضیٰ بھی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب علی سے کیا پیار تھا، کئی دفعہ نام لے کر جنت کی بھی بشارت دی ہے. کیا لوگو علی جن فی الجنہ، میرا علی بھی جنتی ہے. علی بھی جنتی ہے. بتاؤ علی کس عقیدے کے تحت جنت میں گیا ہے؟ جو عقیدہ علی کا تھا وہ آج ہمارا ہے. جناب علی المرتضیٰ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے. اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کس امام کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا تھا؟ کسی کی طرف نہیں منسوب کیا تھا. آج ہمیں تانے دیتے ان کا پیر و مرشد نہیں، ان کا پیر ہی نہیں ہے. ہمارا پیر ہے. کون سا پیر ہے؟ ہمارا پیر وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا پیر تھا. تو اگر علی المرتضیٰ ڈائریکٹ ان کو پیر مان کے جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ جس دروازے سے جناب علی جائیں گے اسی دروازے سے ہم بھی جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے کسی امتی کا نام لینا شرط نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری شرط ہے. جناب علی المرتضیٰ کس کلر کی پگڑی باندھتے تھے اور کون سے ان نے طریقے بنائے ہوئے تھے جو آج کل پاکستان کے اندر ایجاد ہو چکے؟ بھائی صاحب عقیدہ تھا ان کا. جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ اور منہج یہ تھا کہ جو بھی بڑا ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، یا کسی لوگوں نے اس کو امام بنا دیا ہے، اس کا ادب و احترام کرو، اس کا ادب و احترام کرو. لیکن یہ یاد رکھو ہم نے جس کو امام بنایا ہے، یا صحابہ نے جس کو امام بنایا ہے، یا اللہ کے پیغمبر نے جس کو امام بنا دیا ہے، جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ یہ تھا کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کی غلطی کو اپنایا نہیں جائے گا بلکہ چھوڑ دیا جائے گا. ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے
دوسری طرف اس کا فرمان ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے امام بنایا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر اللہ کے پیغمبر کی بات کے مخالف اس کی بات مانو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ نہیں یقین آتا؟ صحیح البخاری اٹھاؤ، صحیح البخاری میں موجود ہے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، اللہ کے پیغمبر نے سفر پہ ایک لشکر بھیجا۔ جناب علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ فرماتے ہیں ایک لشکر اللہ کے پیغمبر نے بھیجا، امر علیہم رجلا من الانصار، اللہ کے پیغمبر نے اس لشکر کا امام بنا دیا انصاری ایک صحابی۔ انصار کے ایک آدمی کو اللہ کے پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ ان سارے صحابہ اکرام کا امام بنا دیا، امیر بنا دیا۔ اب اس کو امیر کس نے بنایا ہے؟ آج ذرا بات سمجھنے اور سمجھانے والی ہے، اس کے اندر کوئی خطابت نہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اس گروہ کا امام انصاری ایک صحابی کو بنا دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جس کو امام بنائے اور جس کو بعد والے امام بنائے، بتاؤ کون سا امام افضل ہے؟ جس کو اللہ کے پیغمبر امام بنائے نا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی شان کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ ایک پلڑے کے اندر پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، پوری کائنات کے اولیاء کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر اللہ کے پیغمبر کو رکھ دیا جائے، میں کہتا ہوں اولیاء کیا، اسی پلڑے کے اندر انبیاء کو بھی رکھ دو، پوری انسانیت کو رکھ دو، تمام فرشتوں کو رکھ دو، تمام جنوں کو رکھ دو۔ اہل حدیث اور وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر اللہ کے پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے امام بنا دیے، کہا جاؤ یہ تمہارا امام ہے، اور صحیح البخاری کے الفاظ ہیں امرہم ان یطیعوہ۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ان کو جاتے ہوئے حکم دیا کہ جو میں نے امام بنایا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کی کیا کرنی ہے؟ فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے۔ لشکر چلا گیا، اب امام بنایا ہے اس کو اللہ کے پیغمبر نے۔ جس طرح آج کل کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب کی ہر بات ہی ٹھیک ہے، امام کو تو غلطی لگ ہی نہیں نہ سکتی، امام جو بن گئے وہ ہم سے اللہ سمجھ والے تھے۔ آؤ صحابہ اکرام سے پوچھو غلطی لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی؟ صحابہ اکرام کا لشکر گیا ہے، راستے کے اندر فغاضب علیہم، امیر صاحب کو غصہ آ گیا، غصہ آیا، فامرہم، ان کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ اب کسی صحابی نے آگے سے سوال نہیں کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے کیا کرنا ہے، کیونکہ ان میں کوئی حکا اور سگریٹ والے تو تھے نہیں، سوال نہیں آگے سے کیا کیا کرنا ہے، نہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ میرے امام کی ہر بات کو ماننا ہے۔ جلدی سے صحابہ بھاگے ہوئے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ امیر صاحب آپ کیا کرنا ہے؟ کہا اب اس کو آگ لگا دو۔ آگ لگا دی۔ کہا امیر صاحب اب آگ جل چکی ہے۔ کہا اب تم سارے اس آگ کے اندر چھلانگے لگا دو۔ اب سارے آگ کے اندر چھلانگے لگا دو۔ اب یہ صحابی ہے، امام اس کو بنایا اللہ کے پیغمبر نے، اب اس نے حکم دیا ہے خودکشی کرنے کا۔ حکم کیا دیا ہے؟ خودکشی کرنے کا۔ اب اس کی بات اللہ کے پیغمبر سے ٹکرا گئی ہے، صحابہ رک گئے ہیں، کہتے ہیں امیر صاحب ٹھہر جاؤ، اب آپ کی بات ٹکرا گئی ہے ہمارے محبوب پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر نے خودکشی سے منع کیا ہے، ہم اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی میں آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ رک گئے۔ کہا امیر صاحب آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھے، اگر کلمہ پڑھ کے بھی آگ میں جانا ہے تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی، امیر صاحب کا غصہ بھی جاتا رہا۔ کہا چلو اللہ کے پیغمبر کے پاس۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں سارا لشکر۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا، کیسا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر نے جب پوچھا، صحابہ نے بتایا اللہ کے حبیب ایسے ایسے ماجرا پیش آیا، ہمیں اس نے حکم دے دیا تھا چھلانگے لگانے کا آگ میں۔ اب
جس طرح آج کل کہا جاتا ہے جی ہم تو اپنے امام صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، انہوں نے جو شریعت بنا دی ہم وہ مان رہے ہیں، اگر ان کی شریعت غلط ہوئی تو وہ اللہ کو جواب دیں گے، اللہ کو وہ جواب دیں گے، ہم تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب ادھر آئے صحابہ اکرام اللہ کے پیغمبر کے آگے شکوہ رکھتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ لو دخلوها ما زالوا فيها الى يوم القیامہ، اگر تم میرے امیر کی یہ بات مان لیتے جو اس نے میرے خلاف کہی ہے، آگ میں چھلانگے لگا دیتے تو قیامت تک تم آگ میں رہتے، قیامت تک تم نے کبھی آگ سے نہیں نکلنا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم چھلانگے لگا دیتے، اللہ کو امیر جواب دے لیتا، امیر سے جو غلطی ہوئی ہے وہ جانے، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن آپ کو جب اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہنچ چکی ہے، جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ یہ ہے، بڑے سے بڑے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ایک طرف پوری کائنات کی بات ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ یہ جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری صرف کس کی؟ اللہ کے پیغمبر کی۔ اور جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو کام کرنا ہے نا، نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کس کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں؟ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں۔ سنن نبی داؤد ہے، حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، حالات نے مجھے اجازت نہیں دی کہ کتابیں ساتھ لے کے آؤں، وگرنہ میرا پروگرام تھا کتابیں ساتھ لے کے آؤں، لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بھی ہے، تابعین بھی ہے، ایک آدمی نے سوال کیا ہے، سئل عن وضوء رسول اللہ، اے علی مجھے اللہ کے پیغمبر کا وضو سکھاؤ۔ اب سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ اے علی مجھے اپنا وضو سکھاؤ، اے علی مجھے عثمانی وضو سکھاؤ، اے علی مجھے عمر فاروق والا وضو سکھاؤ، اے علی مجھے صدیقی وضو سکھاؤ۔ نہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا ہے؟ اے علی مجھے اللہ کے پیغمبر والا وضو سکھاؤ۔ اگر صحیح نماز بھی ہے، اگر نیت کے اندر فطور ہے، نیت کے اندر یہ ہے نا میں فلاں امام کی وجہ سے کر رہا ہوں، ایسے میں فلاں شیخ کی وجہ سے کر رہا ہوں، فلاں امام ہے، فلاں فقیہ ہے، فلاں محدث ہے، جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ اور منہج یہ ہے، اس کا وہ عمل خطرے میں ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ عمل میں اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں۔ کیا سوال ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر والا وضو سکھاؤ۔ جناب علی المرتضیٰ سب کے سامنے وضو کیے، جب وضو سے فارغ ہوئے ہیں جناب علی المرتضیٰ نے پھر آگے سے کیا کہا؟ سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں، کہا من سرہ ان یحفظ وضوء رسول اللہ فہو ھذا، اے لوگوں جو اللہ کے پیغمبر والا وضو یاد کرنا چاہتا ہے نا، میں نے بالکل ویسے کیا ہے جیسے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا تھا۔ یعنی جناب علی المرتضیٰ بھی کیا کہتے ہیں کہ وضو کرو، نیت بھی کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کے مطابق کر رہا ہوں۔ کیا عقیدہ ہے پاکستانیوں کا؟ جناب علی المرتضیٰ علی علی کرنے والے، علی سے محبت کے دعوے کرنے والے، اپنی نمازوں پہ نام پڑھو، نمازوں پہ نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ صلاۃ الرسول ہے، محمدی نماز لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اپنی مسلکوں کے نام لکھے ہوئے، یہ حنفی نماز ہے، یہ شافعی نماز ہے، یہ مالکی نماز ہے، یہ حنبلی نماز ہے۔ آؤ اہل الحدیث تمہیں فرقوں کی طرف دعوت نہیں دیتا، اہل حدیث تمہیں دعوت دیتا ہے ایک کی طرف کہ اللہ کے پیغمبر والے دین کو مان لو۔ جناب علی المرتضیٰ نے وضو کرنے کے بعد کیا بتایا؟ حالانکہ عمر فاروق وضو کیسے کرتے تھے؟ ویسے ہی کرتے تھے جیسے اللہ کے پیغمبر کرتے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر کرتے تھے۔ سارے صحابہ ویسے ہی کرتے تھے، لیکن نیت خالص کر لو۔ جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر والا یہ وضو ہے۔ عقیدہ وہی، دین وہی جو جناب علی المرتضیٰ کا تھا۔ آؤ 3 حدیث کی کتابیں ہیں،
सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई, सुनन तिरमिज़ी, 3 हदीस की किताबों के अंदर लिखा है उबैदुल्लाह बिन राफे जनाब अली अल मुर्तज़ा के शागिर्द हैं। पूछते हैं कि अल्लाह के पैगंबर नमाज कैसे पढ़ा करते थे? 3 हदीस की किताबों का हवाला है, 3 हदीस की किताबों का। जनाब अली अल मुर्तज़ा आगे अल्लाह के पैगंबर की नमाज का जिक्र करना शुरू हो गए। कहा इज़ा कब्बरा, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए खड़े होते, राफा यदैहि हज़्व मनकिबैहि, अल्लाह के पैगंबर सबसे पहले अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर उठाते थे। जाओ हमारे इलाके का रफ़-ए-दैन कानों को हाथ लगाना है ना, जनाब अली अल मुर्तज़ा से कोई ज़ईफ़ रवायत भी नहीं है। जनाब अली अल मुर्तज़ा क्या कहते हैं? हदीस की 3 किताबों का हवाला है। क्या कहा करते थे अल्लाह के पैगंबर? नमाज शुरू करते वक्त रफ़ुल यदैन करते थे अपने कंधों के बराबर। वइज़ा अरादा अन यरका, हदीस के अल्फाज है, जब फिर अल्लाह के पैगंबर रुकू का इरादा करते, यसनऊ हकज़ा, फिर वैसे ही रफ़ुल यदैन करते। वइज़ा रफ़ा रासहु मिन रुकूई, और जब रुकू से सर उठाते, यसनऊ हकज़ा, फिर उसी तरह रफ़ुल यदैन करते। वइज़ा क़ाम मिन रकअतैन रफ़ा यदैहि, जनाब अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं जब 2 रकतें पढ़ के तशहुद बैठकर तीसरी रकत के लिए खड़े होते थे, फिर रफ़ुल यदैन करते थे। जनाब अली अल मुर्तज़ा की ये नमाज थी। ये नमाज वो अल्लाह के पैगंबर वाली पढ़ा करते थे। 4 मुकामात पे रफ़ुल यदैन करते थे। आज पाकिस्तान की धरती पे कौन सा मसलक है जो ये चारों रफ़ुल यदैन करते हैं? कौन सा मसलक? सिर्फ एक मसलक है। सिर्फ दावों से बात नहीं बनती, उनके अमल को भी अपनाओ। जनाब अली अल मुर्तज़ा जिस मसलक को इख्तियार करके वो जनती है, आज जो आदमी वही मसलक इख्तियार करेगा वही जन्नत में जाएगा, वही जन्नत का वारिस बनेगा। जनाब अली अल मुर्तज़ा के बारे में आगे बढ़े। रफ़ुल यदैन के बारे में कितनी और भी बुखारी मुस्लिम में भी रफ़ुल यदैन करने की हदीसें हैं। सहीह बुखारी के अंदर 5 है, सही मुस्लिम में 6 है, और दोनों किताबों पे पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि इनके अंदर ज़ईफ़ रवायत एक भी नहीं है। बुखारी के अंदर 5 है, मुस्लिम के अंदर 6 है, और इन दोनों किताबों के अंदर रफ़ुल यदैन ना करने की एक भी रवायत नहीं है। हदीसों को मानने के लिए तो बंदे के लिए इतना ही काफी है, इसके मुकाबले में कोई हदीस नहीं मिली। गप छोड़ दी है। अल्लाह के पैगंबर और जनाब अली के मुकाबले में झूठी गप गड़ी है। हाजी वो तो मक्के में रफ़ुल यदैन था। कहा उधर क्या था? कहा उधर अल्लाह के पैगंबर के पीछे लोग बोतल लेके आके खड़े हो जाते। वो तो उधर आपने बुतों को गिराने के लिए रफ़ुल यदैन शुरू कर दिया था। हालांकि इन भले मानसों से कोई पूछने वाला नहीं है कि बंदा गप गप झड़ते हुए, गप जो झाड़नी है, गप गड़नी है, करते हुए बंदा अकल से तो काम ले लेता है ना कि मैं किस किस की तौहीन कर रहा हूं, किस किस को अपनी तौहीन की लपेट में ला रहा हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे मक्का के अंदर कौन कौन नमाजें पढ़ते थे? अबू जहल पढ़ता था, अबू जहल पढ़ता था। अल्लाह के पैगंबर के दुश्मन पढ़ते थे आपके पीछे? नहीं, अल्लाह के पैगंबर के पीछे तो सैयदना बिलाल पढ़ते थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे, जो बुतों को छोड़ने की वजह से मारे खाया करते थे। उनके बारे में सोचा जा सकता है कि वो बोतल लेके आपके पीछे आके खड़े हो जाते थे? इतनी बड़ी गप है। अल्लाह की कसम, जाओ अपने मुफ्तियान से पूछो, एक ज़ईफ़ रवायत भी ले आए, नहीं मिलती। हालांकि अकल हो तो बंदा इनको समझाए। और बेवकूफ हो, अगर बुतों को गिराने के लिए रफ़ुल यदैन करना है तो पहली रफ़ुल यदैन की है तो बुत तो गिर गए। बुत तो पहली रफ़ुल यदैन से गिर जाते हैं। उनको अब को मकनातीस लगा हुआ था कि दोबारा हाथ बांधते थे फिर आके चिमड़ जाते थे। कितनी अजीब बात है। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी के अंदर एक नमाज भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह के पैगंबर ने बगैर रफ़ुल यदैन के पढ़ी हो। आगे बढ़ो। 2 हदीस की किताबें हैं, सुनन कुबरा बहकी है और मुस्तदरक हाकिम है और तारीखुल कबीर है इमाम बुखारी की। 3 हदीस की किताबों का हवाला है कि जो सूरत है ना, सूरतुल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। फसल्ली का क्या माना है? फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़
वनहर और कुर्बानी कर। सहाबा इकराम में और जनाब अली मुर्तजा में इसकी तफसीर में इख्तलाफ था कि वनहर का क्या माना है। बाकी सहाबा कहते थे वनहर का माना है कुर्बानी कर, लेकिन जनाब अली मुर्तजा इसका माना किया करते थे। लोगों, वनहर का ये माना नहीं है कुर्बानी कर। हाँ जी, क्या माना है? कहते हैं वज़ू यमीनी का अला शिमाली का अला सदरी का। जनाब अली मुर्तजा फरमाते हैं, 3 हदीस की किताबों का हवाला है कि वनहर का माना है नमाज पढ़, वनहर और हाथ सीने पे बांध, हाथ सीने पे बांध। जनाब अली मुर्तजा कहा करते थे, लोगों, अल्लाह के पैगंबर जो नमाज के अंदर हाथ सीने पे बांधते हैं, वो इस आयत के अंदर अल्लाह के पैगंबर को हुक्म दिया गया है कि फसल्ली ली रब्बी का, अपने रब के लिए नमाज पढ़, वनहर और कुर्बानी कर। कुर्बानी करनी, वनहर का जनाब अली मुर्तजा क्या तर्जुमा करते थे? हाथ सीने पे बांध, हाथ सीने पे बांधो। जनाब अली मुर्तजा से मोहब्बत और प्यार है तो जनाब अली मुर्तजा नमाज के अंदर अल्लाह के पैगंबर का तरीका क्या बताते हैं कि हाथ किधर बांधने हैं? सीने पे बांधने हैं। और सीना आप जानते हैं बेहतरीन जगह है। ये नीचे नाभ से नीचे क्या होता है आप जानते हैं। इबादत जो है वो कभी कूड़ा किरकट के ढेर पे नहीं हुई। सीना जो है वो बेहतरीन जगह है और नीचे तो गलाबत होती है। नाभ के नीचे हाथ बांधना नहीं। जनाब अली मुर्तजा अल्लाह के पैगंबर सहाबा इकराम अपने हाथ सीने पे बांधा करते थे। और सीना किसे कहते हैं? सीने की भी वजाहत सुन लो। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के पैगंबर की हदीस है कि अल्लाह के पैगंबर के सीने को चाक किया गया और उधर अल्फाज हैं कि नाफ तक चाक किया गया। तो सीने वाली जगह जो है ना, ये गर्दन से लेके नाफ तक है। नाफ से ऊपर ऊपर, गर्दन से नीचे नीचे, ये सारा सीना है। नाफ से ऊपर ऊपर और गर्दन से नीचे नीचे, ये जगह सारा सीना है। जहां आप आसानी से बांध सकते हैं उधर बांधा कर। कई लोग बड़ी मुशक्कत करते हैं, बड़ी मुश्किल होकर इस तरह बांध के खड़े हो जाते। इस तरह नहीं बांध। सीना नाभ तक है, नाभ से ऊपर ऊपर जिधर आप आसानी से बांध सकते हो उधर हाथ बांधे। यही मसलक जनाब अली मुर्तजा के। और सुनन इब्ने माजा की हदीस है, जनाब अली मुर्तजा फरमाते हैं, मैं अल्लाह के पैगंबर के पास खड़ा था, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज पढ़ाई। इदा काला गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ाला आमीन। जब अल्लाह के पैगंबर ने कहा ना वलज़्ज़ालीन, तो मैंने अल्लाह के पैगंबर की आवाज सुनी, आपने कहा था आमीन। अल्लाह के पैगंबर ने भी आमीन ऊंची कहा है। जनाब अली मुर्तजा बयान कर रहे हैं। तो आज किन की मस्जिदों के अंदर ऊंची आवाज से आमीन होती है? सहीह बुखारी में है, अता बिन नबी रिबा कहते हैं, मैं मक्का के अंदर नमाज पढ़ रहा था, 200 से जायद सहाबा इकराम अब्दुल्ला बिन जुबैर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जब वलज़्ज़ालीन कहा है तो आमीन से पूरी मस्जिद गूंज उठी। पूरी मस्जिद उस वक्त गूंज रही थी, तो आज भी मक्का के अंदर भी गूंज रही है और मदीना के अंदर भी। हमारे इलाके के अंदर एक दोस्त है हमारा, उनके रिश्तेदार हनफी मसलक से ही ताल्लुक रखते थे। वो गए, उनसे पूछा क्या हालात है उधर के? कहा उधर के हालात वही है कि उधर हमें भी ऊंची आवाज से आमीन कहनी पड़ती है, क्योंकि हर तरफ से ऊंची आवाज से आमीन आती है। वही मसलक जो अली मुर्तजा का है, वही आज के आलुल हदीस का है। जनाब अली मुर्तजा क्या फरमाते हैं? लाना रसूलुल्लाही अलल मुहल्लिली वल मुहल्लिलुहु। जनाब अली मुर्तजा फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर ने लानत की है हलाला करने वाले पे भी, करवाने वाले पर भी। सुनन तिरमिज़ी और सुनन अबी दाऊद की हदीस है, जनाब अली मुर्तजा बयान करते हैं, हलाले जैसी बेगैरती करने वाले लोगों पे अल्लाह की लानत है। किसके मसलक के अंदर ये जायज है? जनाब अली 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 के नारे लगाने वालों, जनाब अली मुर्तजा की कौन सी बात तुमने मानी है? कोई एक हमें भी बताओ ना कि हम भी माने कि तुम जनाब अली मुर्तजा को मानने वाले हो। जनाब अली मुर्तजा फरमाते, हलाले जैसी बेगैरती करने वालों पे अल्लाह के पैगंबर ने लानत की है। लानत की हदीस को छोड़ा है, अपने इमाम की तकलीद में
اندھی تقلید میں حدیث کو چھوڑا ہے، اللہ نے غیرتوں کے جنازے نکلوا دیے۔ کیسی غیرت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور جناب ابوبکر صدیق کے زمانے میں اگر کوئی ایک مجلس کے اندر 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا تھا تو ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ حدیث کے اندر موجود ہے 3 طلاقیں ایک مجلس میں کہہ دی جائیں وہ ایک شمار ہوتی ہے، ایک شمار۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں، جناب ابوبکر صدیق کے زمانے میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس کو چھوڑا ہے امام ابو حنیفہ، پتہ نہیں ان سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ثابت، ان کی طرف منسوب ہے کہ 3 طلاقیں کہہ دی ہیں تو تینوں ہی ہو گئی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل حلالہ ہے، اس کا حل حلالہ ہے۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی نے تینوں اکٹھی طلاقیں دے دی۔ وہ جو مولوی صاحب کے پاس فتویٰ لینے گیا تھا وہ کچھ صحیح شرم و حیا والے تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب اس کا حل، کہا اس کا حل اب حلالہ ہی ہے۔ کہا پھر حلالہ نکالو پھر۔ کہا یہ کام ہم نہیں کرتے، یہ جو دوسرے محلے والے بریلوی ہیں نا ان سے جا کے نکلوا لو، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ جب نبی علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑے تو پھر عزت بھی جاتی ہے، مال بھی جاتی ہے، دولت بھی جاتی ہے۔ کراچی کا سچا واقعہ، اللہ کی قسم، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، مولوی صاحب کے پاس گیا، کہا حلالہ ہی ہے۔ کہا حلالے کا کیا کرے؟ اب تو فیکٹری بھی بیوی کے نام ہے اور کوٹھی بھی بیوی کے نام ہے، اب کیا کرے؟ بیوی نے کہا جس پہ یقین ہے نا کوئی ویسا بندہ تلاش کر لو، ویسا بندہ تلاش کرو۔ تلاش کیا، پھر چوکیدار سے نکاح کیا، 3 دن کے لیے مری چلا گیا، واپس آیا ہے، وہ دونوں پکے ہو گئے، ان کی آپس کے اندر صلح صفائی ہو گئی۔ واپس آیا ہے، بیٹھک کے اندر بٹھایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ طلاق دو۔ کہا کس کو طلاق دینی ہے؟ کہا جو میری بیوی ہے۔ کہا سردار صاحب پاگل ہو گئے، بیوی آپ کی اور طلاق میں دوں؟ کہا نہیں جو فی الحال آپ کی ہے، فی الحال جو آپ کی ہے۔ کہا جو فی الحال میری ہے وہ تو پکی میری ہے، وہ تو پکی ہے۔ کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا چائے پیو اور جاؤ۔ جو حدیث کو چھوڑتا ہے غیرت نہیں رہتی، مال لٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا؟ 3 طلاقیں اکٹھی کیا ہوتی تھی؟ ایک شمار ہوتی تھی۔ جناب عمر فاروق کہا کرتے تھے اگر حلالہ کرنے والے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر الفاظ موجود ہیں، جناب عمر فاروق نے اعلان کیا تھا حلالہ کرنے اور کروانے والوں کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا تو میں دونوں کو زنا والی سزا دوں گا، پتھر مار مار کے رجم کروں گا۔ عمر فاروق کا اعلان کرنے والوں، انہوں نے تو حلالے کے بارے میں اتنے سخت احکامات دیے ہیں۔ جناب علی المرتضی حلالے کو نہیں مانتے تھے، مسلک اہل حدیث بھی حلالے کو نہیں مانتا۔ جناب علی المرتضی اللہ کے پیغمبر کی اتباع کو فرما برداری کرتے تھے۔ جناب علی المرتضی کا عقیدہ تھا بڑے سے بڑا امام ہے اس کا ادب و احترام کرو، لیکن اس کی بات اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آ جائے چھوڑ دو۔ یہ نہ سوچو کہ بس غلطی انہوں نے کی ہے تو وہ اپنا جواب دیں گے، نہیں۔ سنن نبی داؤد اٹھاؤ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، بازار کے اندر اعلان ہوا ہے کہ لوگوں اپنے کاروباروں کو چھوڑو، ایک مجنونہ عورت شادی شدہ گناہ میں پکڑی گئی ہے، اس کو پتھر مار مار کے رجم کرنا ہے۔ کہا باہر نکلو، میدان کی طرف آؤ، امیر المومنین کا حکم ہے۔ سارے لوگ میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب علی المرتضی کو پتا چلا، کہا امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ان کو یاد نہیں ہے۔ جلدی سے بھاگے ہوئے جناب عمر فاروق کے پاس پہنچے۔ سوچ سکتے تھے یہ بھی خلیفہ ہے، ان کی ہر بات ہی ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی حدیث پہنچی ہوگی۔ کئی مسئلے ایسے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں، اس کی دلیل ضعیف بھی نہیں ہے، پوچھا جائے اس کی دلیل کیا جی، ان کے پاس پہنچی ہوگی کوئی روایت، وہ بھی تو بڑے امام تھے۔ جناب علی المرتضی بھی سوچ سکتے تھے بہت بڑے امام ہیں۔ جناب علی المرتضی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا اے لوگوں عمر بڑا عجیب آدمی ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ رب العزت نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مشورہ یہ دیتا ہے، رات کو اللہ صبح کو قرآن نازل کر دیتے ہیں۔ جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اور لوگوں میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے اتنی بڑی باتیں کہی ہے، بلکہ صحیح بخاری میں آتے ہیں آپ ایک دفعہ جذبات میں آ گئے تھے، آپ نے کہا اللہ کی قسم ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، آپ نے قسم اٹھا کے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی عظمت، اتنی شان، علی المرتضیٰ نکلے ہیں عمر فاروق کی طرف کہ عمر کو کیا ہو گیا ہے، کیا اس کو اللہ کے پیغمبر کا فرمان یاد نہیں ہے؟ جلدی سے آئے، کہا یا امیر المومنین، ہائے میرے امیر المومنین، کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اما سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا نہیں پتا؟ فوراً پہنچے ہیں۔ اہل حدیثوں کا بھی یہی مسلک ہے، اللہ کی قسم اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، ہمیں گستاخ تو کہا ہی جاتا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں ادب و احترام سب کا کرو، سب کا احترام کرو۔ جو احترام نہیں کرتا اس کو میں اہل حدیث نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ احترام کرو، لیکن اگر کسی کی بات اللہ کے پیغمبر کے خلاف آ گئی ہے، ادب و احترام اپنی جگہ، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، سب کی بات چھوڑی جا سکتی ہے۔ سامنے پہنچے، کہا امیر المومنین کیا آپ کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا نہیں پتا؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ اعلان ہوا ہے۔ کہا ہاں وہ شادی شدہ عورت تھی، کہا اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ مجنونہ تھی۔ کہا ہاں مجنونہ تھی، لیکن تھی شادی شدہ، گناہ میں پکڑی گئی ہے، اس کو رجم کیا جائے گا۔ کہا اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں تجھے یاد؟ آپ نے فرمایا تھا لقد رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں گناہ کریں بھی تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ عن الصبی حتی یحتلم، ایک بچہ بچپن کی عمر میں بلوغت کو نہیں پہنچا، کوئی حرکت ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ اور دوسرا عن المجنون، جس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتا، ذی شعور نہیں ہو جاتا، اس کا پاگل پن جب تک دور نہیں ہو جاتا، اس کا بھی گناہ لکھا نہیں جاتا۔ وانی النائم حتی یستیقظ، اور تیسرا آدمی جو سویا ہوا ہو، نیند کی حالت میں کوئی حرکت ہو جاتی وہ بھی نہیں لکھی جاتی۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں بالکل یہ تو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ کہا ارسلھا یا عمر، اے عمر یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، تو اپنے فرمان کو چھوڑو اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو مانو۔ فارسلھا فجعلھا یکبر، جناب عمر فاروق جلدی سے آرڈیننس جاری کرتے ہیں اس عورت کو چھوڑ دو، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ایسے ساتھی عطا کیے ہیں کہ اگر میں سیدھے راستے سے ہٹنا بھی چاہوں تو وہ مجھے سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ یہ تھا ادب و احترام کرو، سب کی عظمت مانو، یہی ہے نا، مانتے تھے عمر فاروق کی شان ابوبکر کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ بیٹے نے پوچھا تھا نا پہلی روایت کہ کون سا افضل ہے، کہا ابوبکر، کہا پھر، کہا عمر۔ شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد جب شادی کی تھی، جناب علی المرتضیٰ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، محمد نام رکھا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا ابو بکر نام رکھا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا عمر فاروق رکھا تھا، عمر نام رکھا تھا۔ شان، عظمت، ادب و احترام سب کچھ مانتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں اگر کوئی بات آ جاتی، جناب علی المرتضیٰ کا مسلک یہی تھا، سب کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جناب علی المرتضیٰ کے مسلک کے حوالے سے آخری بات عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر، سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جناب علی المرتضیٰ جب خلیفہ بنے، سب سے پہلے اپنے کمانڈر کو بلایا، اس کا نام ہے ابو الحیاج اسدی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ کہا بلاؤ ابو الحیاج کو، بلایا گیا، کہا الا ابعثک الا ما بعثنی رسول اللہ،
اے ابو الحیاج کیا میں تجھے اسی کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے میرے محبوب پیغمبر بھیجا کرتے تھے؟ کہا کیوں نہیں، ضرور بھیجے۔ کہا پھر جاؤ۔ کہا اللہ کے پیغمبر آپ کو کس کام کے لیے بھیجا کرتے تھے؟ کہا میرا محبوب پیغمبر مجھے بھیجا کرتا تھا ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ، اے علی نکلو، جو قبر تجھے ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ ولا صورتا الا طمستہ، اگر کسی بزرگ، کسی ولی، کسی پیغمبر کی تجھے صورت اور تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا۔ جناب علی المرتضیٰ کو اللہ کے صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ حدیث کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھو، مولویوں سے جان چھڑاؤ۔ جناب علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا تھا ایک بلش سے جو قبر اونچی نظر آئے اس کو مٹا کے زمین کے برابر کر دینا۔ اب قبریں کن کی اونچی ہیں؟ پختہ قبریں کن کی اونچی ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ جو جو کام کرتے تھے، آج کون سا مسلک وہ کام کرتا ہے؟ کیوں نہیں تمہیں سمجھ آ رہی؟ جناب علی المرتضیٰ نے اللہ کے پیغمبر کی قبر بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ کچی بنائی ہے یا پکی بنائی ہے؟ کچی قبر ہے، اللہ کی قسم آج بھی کچی ہے۔ وہ دیواریں انہوں نے کھڑی کر دی ہے کہ ہندوستانیوں سے تنگ آ کے، کیونکہ یہ تو مٹی جان ہے۔ وہ جانتے تھے اگر یہ دیواریں اور یہ کمرہ بند نہ بنایا جاتا تو یہ تو مٹی کھا جاتے۔ بند کر دیا باہر سے، لیکن اندر اللہ کے پیغمبر کی آج بھی قبر کچی ہے، اللہ کی قسم کچی ہے۔ جاؤ سعودیہ والوں سے پوچھو آج کون سا مسلک تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنی قبروں کو کچا کرو؟ تم درباروں کی بات کرتے ہو، ولیوں کو لیے پھرتے ہو، فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے۔ ان ولیوں کو ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم صرف ایک ولی نہیں، لاکھوں ولی ہوں، دوسرے پلڑے کے اندر میرے محبوب پیغمبر کو رکھ دو، ساری کائنات کے ولی مل کر اللہ کے پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی قبر کچی ہے تو اور کون سا بزرگ ہو سکتا ہے جس کی قبر کو پکا بنایا جائے؟ ان قبروں کو گرانا، قبروں کو زمین کے برابر کرنا، قبروں کی پوجا سے لوگوں کو ہٹانا، یہ مسلک علی ہے، اور یہی مسلک آج مسلک اہل حدیث ہے۔ اور اس کے اندر میں ضروری بات یہ بھی کر دوں، کئی ہمارے ہیں گرم خون والے، وہ ادھر سے اٹھیں گے اور کوئی قبر گرا دیں گے۔ اس طرح قبر گرانا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر 13 سال دعوت دی ہے نا، 13 سال، ایک بھی بت گرایا ہے؟ بت گرائے ہیں۔ کب گرائے ہیں؟ جب مکہ پہ اپنی حکومت آ گئی تھی، حکومت آئی ہے، یہی جناب علی المرتضیٰ ہے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، کہا علی میرے کندھے پہ چڑھو اور ان سارے بتوں کو گراؤ۔ کب گرایا ہے؟ جب حکومت آ گئی۔ انشاءاللہ فکر نہ کرو، اہل حدیثوں کی حکومت آئے گی، آج نہیں تو جلدی آنے والی ہے، آئے گی، پھر گرائیں گے، لیکن اب گرانا جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بت گرا دیے تھے تو ان کی زندگی صرف میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، کیا اللہ کے پیغمبر کے لیے نمونہ نہیں تھی؟ اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی نمونہ تھی۔ تو اللہ کے پیغمبر کا طریقہ یہی ہے، امت ملے گی پھر گرائیں گے۔ ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ قطعی ایجنڈا نہیں ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلایا جائے، فتنہ اور فساد پھیلایا جائے، نہیں، ہم دعوت ضرور دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں کہ قبروں کی عبادت کرنا شرک ہے، صرف اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے، اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ ہاں اس کو گرائیں گے جب انشاءاللہ اہل توحید کی وہ حکومت آئے گی، پھر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئیں گے۔ سعودی عرب کے اندر پچھلے دنوں توحید والوں کی حکومت آئی تھی تو ساری پکی قبریں ادھر گرا دی گئی تھی، ادھر بھی گرائی جائیں گی، وقت دور نہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور وقت لائے گا کہ جب پاکستان کے اندر بھی ایک اللہ رب العزت کا جھنڈا لہرائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ، کسی اور کی پوجا تمہیں دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ لمحات آ جائیں گے پھر اللہ کی فتح آئے گی، نصرت آئے گی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے دین کا کام کیا ہے، تو یہ جناب علی المرتضیٰ کا مسلک اور منہج ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر جو صحابہ کرام والا عقیدہ اور منہج تھا وہی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔
یہ آج کا اعلان ہے، ایک ساتھی آئے ہیں گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، تو ذاتی اعتبار سے کافی غریب ہیں اور پچھلے دنوں ان کے رشتہ داروں نے ان پہ کیس وغیرہ کر دیے ہیں، تو میں ان کو جانتا ہوں اچھے طریقے سے، تو وہ کیسوں وغیرہ پہ بھی بڑے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو اپنے تعاون کے لیے یہ ساتھی آئے ہیں، تو سارے ساتھی جو ہے نا دل کھول کے ان کے ساتھ، میرے سمیت کوئی آدمی بھی خالی نہ جائے، میں بھی انشاءاللہ 100 روپے ان کو دے کے جاؤں گا، تو سارے ساتھی جو ہے نا 100 سے کم کوئی بھی نہ دے، سارے ساتھی ان کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ اور ایک اور ساتھی ہیں نبی نے، انہوں نے بھی ابھی کہا ہے کہ میرے لیے بھی اعلان کریں، تو ان کے ساتھ بھی تعاون کر کے جائیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔